الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 108 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہود کے بارے میں یہ بات بیان ہوئی کہ یہ طرح طرح کے اعتراضات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو باطل کر دینا چاہتے ہیں، درحال ہے کہ ان اعتراضات میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے التفات کیا ہے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ تو یہ حرکت کر رہے ہیں، کیا تم بھی ان کی پیروی میں اسی طرح کی باتیں اپنے پیغمبر سے پوچھو گے جس طرح کی باتیں یہ اپنے پیغمبروں سے پوچھتے رہے ہیں؟ یہاں جو باتیں پوچھنے کا ذکر ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ باتیں نہیں ہیں جو حق کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کی تہ میں اترنے کے لیے ایک سچا طالب پوچھتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو معترضانہ طریقے سے پوچھی جاتی ہیں، جن میں اصل مقصد پیغمبر کو زج کرنا ہوتا ہے یا ایسے سوالات کر کے مین میخ نکالنا ہوتا ہے جس سے دوسروں پر برا اثر پڑے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یعنی ان لوگوں کی پیروی میں یہ جس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں جو ان کی تاریخ ہے، کیا تم بھی اس کو دہراؤ گے اور اپنے رسول سے اس طرح کی باتیں پوچھو گے جس طرح کی باتیں اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھی گئی تھیں؟ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے بڑی اذیتیں دیں، یعنی بجائے اس کے کہ یہ ان کی قدر کرتے، اور جس طرح فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر انہوں نے ان کو ایک آزاد مملکت کے قیام تک پہنچایا، اس کے احسان مند ہوتے، یہ طرح طرح کے سوالات کرتے اور ایسے سوالات کرتے کہ جن کا نہ کوئی سر ہوتا نہ کوئی پیر ہوتا، اور مقصد یہی ہوتا کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے جان چھڑا لی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے گریز اور فرار کے رستے اختیار کر لیے جائیں۔ اس طرح کے سوالات کی ایک بڑی بدترین مثال ہم اس سے پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ جب یہ سادہ سی بات کہی گئی کہ قسامہ کے لیے ایک گائے ذبح کر دی جائے تو انہوں نے کس طرح کی باتیں کر کے اپنے لیے بھی حکم کو مشکل بنایا، اور اس طرح گویا یہ بات بھی واضح کر دی جس کو قرآن مجید نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ در حقیقت یہ اس حکم پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ ان سوالات کا حوالہ دے کر یہ کہا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح کی باتیں ان لوگوں نے پوچھی تھیں، ان کے آباء و اجداد نے پوچھی تھیں، اور جس طرح ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، تم بھی یہی کرو گے؟ اب ظاہر ہے کہ اس میں اتنی بات مقدر ہے کہ یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آدمی کسی پیغمبر پر سچا ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ بات سمجھے گا تو ضرور، اس کی حکمت بھی معلوم کرنا چاہے گا، لیکن اس کا رویہ پھر معترضانہ سوالات کا نہیں ہوتا، وہ اس طریقے سے بال کی کھال نہیں اتارتا اور اس طرح سے گریز کے راستے اختیار نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی دنیا کے کسی قانون کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو تو اس کو تو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے لیے راستے تلاش کر لے، لیکن اگر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، معاملہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے، تو پھر آدمی کے لیے صحیح رویہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ بات کو سمجھنے کے لیے تو ضرور سوال کرے، لیکن اس سے نکل بھاگنے کے لیے، فرار کے راستے اختیار کرنے کے لیے سوالات نہ کرے۔ تو مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے ان سے روئے سخن پھیر کر توجہ دلائی کہ کیا تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو، یہی تاریخ دہرانا چاہتے ہو؟ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر تم یہ رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قانون بے لاگ ہے، تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ اور سیدنا موسیٰ کا حوالہ دے کے گویا یہودیوں کو بھی متنبہ کر دیا ہے کہ تم لوگ جو پہلے کر چکے ہو کیا اب بھی وہی کرو گے، اور جو نتائج پہلے بھگت چکے ہو کیا اب بھی وہی بھگتو گے؟ تو اس طریقے سے گویا ان کو توجہ دلائی کہ اگر تم سچے صاحب ایمان ہو، اگر تم اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے ہو تو پھر تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یعنی کیا تم لوگ رسولوں سے، اپنے رسول سے اسی طرح کی باتیں پوچھنی چاہتے ہو جس طرح کی باتیں اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھی گئی تھیں؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی یہ تو کوئی ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے تم کو معلوم ہونا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے تم کو کہ جس نے ایمان کو کفر میں بدلا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یعنی ایمان قبول کیا، پیغمبر کو مانا، اس کے ساتھی بنے، اس کی دعوت کو قبول کیا، اور اس کے بعد اس طرح کے سوالات کیے، تو یہ گویا ایمان کو کفر میں بدلنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان کو کفر میں بدلتا ہے پھر اس پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ فقط ضل سواء السبیل،
وہ پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا، یعنی اس کو اب صحیح راستہ دکھانا ممکن نہیں رہا۔ آدمی ایمان قبول نہیں کرتا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اس کے ذہن میں سوال ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو واضح نہیں ہوئی، لیکن مان لیا اس نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شرح صدر ہوا، ایک چیز کو اس نے قبول کیا۔ اب اس کو قبول کرنے کے بعد اگر وہ یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ ایمان کے بعد کفر ہے، یہ ماننے کے بعد انکار ہے، یہ کسی حقیقت کو تسلیم کر لینے کے بعد اس سے گریز اور فرار کے راستے اختیار کرنا ہے۔ یہ چیز پھر آدمی کو ہدایت کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ فقط ضل سواء السبیل کے الفاظ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے اس میں انسان کے رویے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی اگر آپ سچے طالب ہیں، آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ بات کا برا رخ دیکھیں گے، آپ اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی بات نکالنے کی کوشش کریں گے، آپ کو مقدمہ قائم کرنا ہے، یہ آپ کا رویہ بن گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت سے بتدریج آدمی کو محروم کر دیتے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اس قانون کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل میں یہ انسان کا رویہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس پر عنایت فرماتے ہیں۔ اس کا رویہ سچے طالب علم کا ہوگا تو کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا سینہ حق کے لیے کھول دیں گے، اور یہ حق کے سمجھنے اور نہ سمجھنے کا معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کی ہدایت کے بارے میں ہوتا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی میں جو معاملات ہم کو پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ چیز ہے۔ آپ سچے طالب بن جائیں، آپ بات سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں، سوالات پیدا ہوں گے، 10 سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، علمی بھی ہو سکتے ہیں، عملی بھی ہو سکتے ہیں، یہ کسی کاروبار میں بھی ہو سکتے ہیں، گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، لیڈروں اور رہنماؤں کے مابین بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی صورت جب پیدا ہوگی، آپ کا رویہ کیا ہے؟ اگر آپ کا رویہ بات کو سمجھنے سمجھانے کا ہے تو آپ بالکل اور طریقہ اختیار کریں گے، اور آپ کا رویہ مقدمہ قائم کرنے کا ہے تو پھر یہ یہود کی ذہنیت ہے یا شیطان کی ذہنیت ہے۔ تو قرآن مجید نے بتایا کہ جب آدمی یہ رویہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی، یعنی پھر وہ ہر آنے والے دن ہدایت سے دور ہوتا ہے۔ ہدایت پانے کے لیے آدمی کے اندر ایک سچی طلب ہوتی ہے، وہ کبھی یہ نہیں کرتا کہ گریز اور فرار کا راستہ اختیار کر کے یا زج کرنے والا کوئی سوال کر کے یا مقدمہ قائم کر کے ایک طرف بیٹھ جائے، وہ تو پھر ہر پتھر الٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھا میرے ذہن میں یہ الجھن پیدا ہو گئی ہے، یہ الجھن کسی علمی معاملے میں بھی ہو سکتی ہے، عملی معاملے میں بھی ہو سکتی ہے، میں اس کو دور کروں گا۔ ایک طریقے سے بات میری سمجھ میں نہیں آئی، 10 طریقوں سے سمجھوں گا۔ اچھا میں سمجھنے میں غلطی کھا گیا ہوں تو اپنے کسی دوست کو درمیان میں ڈالوں گا اور یہ چاہوں گا کہ وہ مجھے دین کی یہ بات سمجھا دے، علم کی یہ بات سمجھا دے، عمل کی یہ بات سمجھا دے۔ تو سمجھنے کا رویہ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اور سمجھنے کا رویہ نہ ہو تو پھر فرمایا کہ فقط ضل سواء السبیل، یعنی اللہ تعالیٰ پھر راستے پر آنے نہیں دیتے، بلکہ ایسے اسباب پیدا کرتے چلے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آدمی حق سے اور محروم ہو جائے۔ جس طریقے سے ہدایت کے سچے طالب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک توفیق کا قانون ہے، یعنی وہ بندے کو پھر پکڑ کر لاتے ہیں ہدایت کی طرف، اس کا انحصار بھی انسان کے رویے پر ہے، اور اس دوسری بات کا انحصار بھی انسان کے رویے پر ہے۔ چاہے تو اللہ سے توفیق مانگ لے، اس میں روشنی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، حالات کھلتے چلے جاتے ہیں، صحیح بات واضح ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ دوسرا رویہ آدمی کو اندھا کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کا کوئی تعلق مجھ سے آپ سے نہیں ہے، بلکہ یہاں تو خدا کا پیغمبر زیر بحث ہے، دونوں پیغمبروں کو کھڑا کر دیا ہے۔ ایک جانب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے، اور دوسری جانب اب صدیوں کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بتایا کہ ان لوگوں نے جو سوالات کیے، جو اعتراضات کیے، جس طرح کی مین میخ نکالی، جو مقدمات قائم کیے، جس کو قرآن نے ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ کو ہر طرح کی اذیت دے ڈالی، فرمایا بالکل وہی رویہ ان کا اب بھی ہے۔ تو مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو، یہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کے معترضانہ سوالات سے، اس طرح کے مقدمے قائم کرنے کی ذہنیت سے، اس طرح سے غلاظت پر بیٹھ بیٹھ کر راستے تلاش کرنے سے اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس کو بیان کیا، اور یہ قرآن کا خاص قانون ہے۔ دو چیزوں کو وہ بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کا کیا قانون ہے، وہ کیسے حق کو واضح کر دیتے ہیں کہ پھر کسی کے لیے اس سے انکار کی گنجائش نہیں رہتی، جس کو قانون اتمام حجت سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہدایت اور گمراہی، ہدایت اور ضلالت کا قانون ہے، یعنی گمراہی کیسے ہوتی ہے اور ہدایت کیسے ملتی ہے۔ اس میں بنیادی چیز انسان کا رویہ اور اس کا ایٹیچیوڈ ہے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کو اپنے تمام معاملات میں ہمیشہ اس بات پر متنبہ رہنا چاہیے کہ وہ رویہ کہیں غلط تو نہیں اختیار کر رہا، کیونکہ سارا فیصلہ اصل میں اسی پر ہونا ہے، دنیا میں بھی اسی پر فیصلے ہونے ہیں، آخرت میں بھی اسی پر فیصلے ہونے ہیں۔ اگر صحیح رویہ انسان نے اختیار کیا ہے تو وہ صحیح تنقید پر بھی پہنچ جاتا ہے، پھر اس کی تنقید میں وزن ہوتا ہے۔
پھر دنیا اس کی تنقید کو مانتی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ بالکل اچھوت بن کے رہ جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد ہر صاحب حق یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں ضد اور ہٹ درمی اور اناد کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، سمجھنے سمجھانے کے مواقع آدمی نے خود اپنے لیے کھو دیے ہیں۔ یہود یہ رویہ اختیار کر رہے تھے، مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کریں۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ اب اس کے بعد ایک اور ذہنیت کو بے نقاب کیا۔ جب کچھ لوگ کسی اس طرح کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا باعث حسد بھی ہوتا ہے، اس کا باعث انانیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑی بیماریاں ہیں۔ جب بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کسی حق کو باطل قرار دے بیٹھتے ہیں، تو پھر ان کی دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب جتنے لوگ اس حق کو حق سمجھ رہے ہیں ان کو بھی وہاں سے بھٹکائیں۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ اب اس کو لیا، فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب ہیں، وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، ان یہود و نصارہ میں سے بہت سے وہ ہیں کہ اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں، حسد من عند انفسکم، اب بیماری کا بھی پتہ دیا، یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی غلطی لگی ہوئی ہے، بلکہ دل میں یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں۔ یعنی ان کی خواہش یہ ہے کہ جیسے وہ ایمان سے باہر کھڑے ہیں، جیسے وہ حق سے گریز کر گئے ہیں، جیسے انہوں نے اپنے آپ کو اس گمراہی کے حوالے کر دیا ہے، تمہارے لیے بھی اس کے اسباب پیدا کریں۔ یہ متنبع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سادہ لو ہوتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں، تو یہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے مدینے میں اور مختلف جگہوں پر مجالس منعقد کر کے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہدف بنا رہے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب ہم نے نہیں مانا تو باقی بھی نہ مانیں، اگر ہم نے انکار کر دیا تو باقی بھی منکر ہو کر کھڑے ہو جائیں، تو اس کو بے نقاب کیا، اور فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب محض اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں۔ اور فرمایا کہ صورتحال یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی غلطی لگی ہوئی ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے باوجود کہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں، یعنی عام زندگی میں تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ قرائن کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کریں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ بھی انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، حق واضح، اور جانتے ہیں کیا حق واضح ہے، یعنی یہ واضح ہے کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں، یہ واضح ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، لیکن چونکہ طبیعت میں خرابی ہے، حسد کے مرض میں مبتلا ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود منکر ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایسے اعتراضات القاء کرتے رہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ بھی ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیں۔ اس ذہنیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بہرحال یہ کریں گے، اب کیا کرنا ہے، یعنی اس طرح کے سازشیوں کے خلاف، اس طریقے کے مقدمے قائم کرنے والوں کے خلاف، اس طرح کے سوالات اٹھانے والوں کے خلاف، اس طرح کے لوگ جو اپنی انانیت یا اپنے حسد کے مرض میں مبتلا ہو کر حق و باطل کے بارے میں یہ رویہ اختیار کر لیں، ان کے معاملے میں کیا کیا جائے؟ ایک داعی حق کو کیا کرنا ہے، اس کے ساتھیوں کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فافو وصفو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ درگزر کرو اور نظر انداز کرو۔ یعنی جب آدمی یہاں پہنچ گیا ہے تو پھر سمجھانے بجھانے کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرو؟ فافو وصفو، ان کو نظر انداز کرو، ان سے درگزر کرو، لیکن فرمایا کہ یہ تم کرو گے، حتی یاتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، معاملہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے، اور چونکہ معاملہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے اس وجہ سے اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا، کیونکہ دنیا میں یہی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں تو یہ خصوصی چیز بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ان کے لیے اللہ کا قانون قیامت تک کے لیے یہی ہے کہ وہ جب اس طرح کا رویہ بحیثیت جماعت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، اور دنیا ہی میں سزا دے گا۔ تو اس موقع کے اوپر جو سزا ملی یہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ اتمام حجت کے بعد پھر یہ قتل، جلاوطنی اور اس طرح کی بہت سی سزاؤں سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ آخر میں پھر قرآن مجید نے ان پر جزیہ لگا کے ان کو زیر دست اور محکوم بن کر رہنے کے لیے مجبور کر دیا، یعنی یہ سزا ان کے اوپر نافذ کی گئی۔ اس کا حوالہ دیا ہے یہاں، فافو وصفہو، سو ان سے درگزر کرو، نظر انداز کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ معاملہ کس کے ساتھ پڑنے والا ہے، اور یہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، یعنی وہ دنیا میں بھی نہیں جانتا
کہ اللہ تعالیٰ جب تک رسی دراز کیے رہتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور جب وہ کھینچ لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، اور قیامت میں تو بہرحال ہر چیز کو سامنے آ جانا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو کس جگہ تک لے جاتی ہے، یعنی یہ انانیت، یہ حسد، یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں، یہ آدمی کو کہاں تک لے جاتی ہیں، اس کی تصویر ہم قرآن مجید میں یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی یہود کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اس کو دوسروں کی داستان سمجھ کے نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو خود ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم حق کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، باہمی معاملات میں کتنے انصاف پسند ہوتے ہیں۔ یہ معاملات صرف دین کے معاملے ہی میں پیش نہیں آتے، یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ہر روز پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے درمیان پیش آ رہے ہوتے ہیں، اولاد کے درمیان پیش آ رہے ہوتے ہیں، ساس اور بہو کے مابین پیش آ رہے ہوتے ہیں، یہ کاروباری معاملات میں پیش آ رہے ہوتے ہیں، یہ اجتماعی دینی معاملات میں پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ پر یہ چیزیں انسان کو گمراہ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو اپنا رویہ صحیح رکھنا ہے، سچی بات کو جاننے کے لیے بیتاب رہنا ہے، اس کے لیے اپنا دامن ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑا دینا ہے۔ جو شخص اس کی رہنمائی کرنا چاہے اس کو کہہ دینا ہے کہ ہاں میں تمہاری رہنمائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بات میری سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہر جگہ آنے، ہر جگہ بیٹھنے، ہر جگہ بات کرنے کے لیے آدمی اپنا سینہ کشادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت وہ یہ رویہ اختیار نہیں کرتا تو پھر خواہ دنیوی معاملات ہوں یا دینی معاملات، آخر العمل اپنے آپ کو بندہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور چونکہ اس طرح کے لوگ جو پروپیگنڈے کی ایک مشینری چلا رہے ہوتے ہیں، اس سے مسلمانوں کے یا اچھے لوگوں کے بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو خاص طور پر تھوڑی دیر کے لیے، مخاطب تو اصل میں یہود ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک کر مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ تم کہیں ان کی سازشوں کا شکار نہ ہو جانا۔ اب دوسری بات کی طرف توجہ دلائی، یعنی فرمایا کہ ایک تو تمہارا رویہ صحیح بات کو سمجھنے اور خود حق پر جمنے کا ہونا چاہیے، کوئی انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاعفو واصفحوا، نصیحت کرو لیکن درگزر سے کام لو، نظر انداز کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم بھی اس کے پیچھے پڑ گئے تو پھر یہ تمہارے دل کو بھی میلا کر کے چھوڑیں گے۔ ایک ہدایت یہ کی۔ دوسرے فرمایا کہ ان کے فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تو نماز کا اہتمام کرو۔ اور قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی اس طرح کی مشکل پیش آتی ہے، وہ اپنے پیغمبر کو بھی یہ ہدایت کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی یہی ہدایت کرتا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو۔ نماز کیا ہے؟ خدا کی یاد ہے، یعنی اپنے رب کی طرف رجوع کرو، معاملہ اس کے سپرد کر دو، اس کے سامنے سرفگندہ ہو جاؤ۔ یہ رکوع و سجود اور یہ دعا و مناجات یہی سہارا بنے گی۔ اپنے پروردگار کے ہاں پناہ ڈھونڈو، یہ چیز ہے جو تمہارے لیے اس طرح کی یاغیوں سے بچنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یعنی آدمی کے پاس اپنے جسم کو خدا کے سامنے پیش کرنے کا بہترین ذریعہ نماز۔ یہ رکوع، سجود، تحمید، تسبیح کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، اس کی یاد کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا اہتمام کرو۔ تمہارے پاس مال ہے، اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ دونوں چیزیں تطہیر اور تزکیے کا باعث بنے گی۔ یہ ایک جانب تمہیں قوت عطا کریں گی کہ تم اس طرح کے لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، اور دوسری جانب تمہیں حوصلہ دیں گی کہ جس حق کو تم حق سمجھتے ہو اس کی خدمت انجام دیتے رہو۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اصلاح کرنی ہے، اپنی کرنی ہے، دوسروں کی کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی قرآن کا بتایا ہوا نسخہ یہی ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہی دونوں چیزیں ہیں جس کو گویا یوں سمجھیے کہ نسخہ کیمیا کے طور پر قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ ان کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں ہم نے عفو درگزر سے کام لیا، نظر انداز کیا، صبر کیا، اس طرح کے احمقوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے، ان کے جواب میں الزام تراشی پر نہیں اترے، ان کے ساتھ معاملہ ایسا کیا کہ جو معاملہ ایک شریف آدمی کو کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام رکھا، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو آدمی خیال کرتا ہے کہ فروغ تو انہی کو ملا، یعنی یہ سب کچھ میں نے کیا لیکن اس کا کوئی فوری نتیجہ نہیں نکلا۔ تو اس پر تسلی دی ہے کہ یہ جو تم کرو گے، یعنی عفو درگزر کرو گے، نظر انداز کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کی یاد کو قائم رکھو گے، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ بھی تم کرو گے تجدو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کو تم پالو، اللہ کے ہاں تمہارے لیے اس کا اجر بالکل محفوظ ہے۔ تمہیں اندازہ ہوگا جب تم قیامت میں آنکھ کھولو گے کہ اس عفو درگزر کا کیا صلہ ملا، اس نظر انداز کر دینے کا کیا صلہ ملا، اس نماز کے اہتمام کا کیا صلہ ملا، اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا صلہ ملا۔
تو مت گھبراؤ، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو نیکی بھی تم اپنے لیے کرو گے اسے اللہ کے ہاں پالو گے، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، تمہارے رویے بھی دیکھ رہا ہے، ان کے رویے بھی دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ ضلالت کا راستہ، گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ بھی اس کی نگاہ میں ہے، اور جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں وہ بھی اس کی نگاہ میں ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب ایک اگلی بات کو لیا، فرمایا یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ حماقت ہے جس کے اندر ہمیشہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اہل حدیث ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، دیوبندی بنو گے تو جنت میں جاؤ گے، حنفیت قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ جنت میں جانا ہے تو یا یہودی ہونا پڑے گا یا نصرانی ہونا پڑے گا۔ مسلمانوں کا بھی اب یہی حال ہے، یعنی وہ ساری دنیا کو یہی دعوت دیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے، یہ نہیں بتاتے کہ اس کے لیے کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، یہ نہیں بتاتے کہ اس کے لیے کن چیزوں کو اپنے عمل میں اختیار کرنا ہے، بلکہ ایک مذہبی گروہ بندی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر دعوت دی جاتی ہے۔ اور بہت سی قومیں، بہت سے فرقے، بہت سے مذاہب اسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو۔ فرمایا تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ انہوں نے آرزویں باندھ لی، تمنائیں ہیں، مبتلا رہ سکتا ہے آدمی سے، ایسے خواب دیکھ سکتا ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو تم سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو۔ تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، خدا کے پیغمبروں نے کہا ہے، اللہ کو وعدہ تمہارے پاس ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ یہودی جنت میں جائیں گے، نصرانی جنت میں جائیں گے، صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، ایسی کوئی بات اس نے نہیں کہی۔ فرمایا ان کی کسی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ہاں ہم تمہیں بتاتے ہیں جنت میں کون جائے گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ہستی جن لوگوں نے اللہ کے سپرد کر دی، خدا کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، وہ محسن، اور وہ اچھی طرح سے عمل کرنے والے ہیں، فلہو اجرہ عند ربہ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور انہیں وہاں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں۔ تو جس طرح اس سے پہلے واضح کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مذہبی گروہ بندی کی بنیاد پر اللہ جنت اور جہنم کے فیصلے کرے، اللہ نے جنت اور جہنم کے لیے ایک معیار قائم کر رکھا ہے، اسی طرح آپ بات کو یہاں پہنچا کر ختم کر دیا کہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہودیت، نصرانیت یہ جنت میں جانے کا باعث نہیں بنے گی۔ جنت میں جانے کے لیے اپنا آپ خدا کے سپرد کرنا پڑے گا، اور یہ جس کو خدا توفیق دے دے اور وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے اور اچھے عمل کو اختیار کرے۔ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے، اس پر سچا ایمان لایا جائے، جن چیزوں کو اس نے کہا ہے ان کو مانا جائے، اور آدمی اپنے عمل میں بہتری کا رویہ اختیار کرے۔ تو فرمایا وہی ایمان اور عمل صالح ہے جو اس کی بنیاد بنے گا، گروہ بندیاں اس کی بنیاد نہیں بنے گی۔ اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ان کی پیروی میں ایمان والو، کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح کی باتیں پوچھنی چاہتے ہو جس طرح کی باتیں اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھی گئی تھیں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے ایمان کو کفر میں بدلا وہ پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب محض اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں، اس کے باوجود کہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے۔ تو ان سے درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ان کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے ہاں پالو گے، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو، یہ انہوں نے محض آرزویں باندھ لی ہیں۔ ان سے کہو تم سچے ہو تو اس کے لیے اپنی کوئی دلیل پیش کرو، ان کی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ہستی جن لوگوں نے اللہ کے سپرد کر دی اور وہ اچھی طرح سے عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں محفوظ ہے، اور انہیں وہاں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔